السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھائیں گے خواتین کا دینی معلم میں سے مختلف سنتیں۔ اس سے پہلے آپ تہجد کی نماز، ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں پڑھیں، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے اور ان پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ اور آج کی ویڈیو سے جو ہم پڑھائیں گے وہ ہے مختلف سنتیں۔ آپ سنت کسے کہتے ہیں اور کیا کیا سنتیں ہیں ان کے بارے میں یہاں پر دیا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج کے مطابق کوئی چیز پیش آتی تو یوں شکر ادا کرتے، یعنی کوئی بھی چیز مزاج کے مطابق ہمیں اور آپ کو بھی پیش آئے تو اسی طریقے سے شکر ادا کرنی چاہیے۔ تو وہ دعا بتائے، تو کیا ہے دعا؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یعنی یہ دعا جب بھی کوئی چیز، کوئی نعمت آپ کی مزاج کے مطابق پیش آ جائے تو آپ یہ دعا پڑھیے اور ان دعا کو زبانی یاد کر لیجیے۔ اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، یعنی تمام حالت میں اللہ کا کیا کرتے؟ تعریف کرتے۔ تو اگر آپ کو بھی، ہمیں بھی اگر کوئی ناگواری گزرے کسی بات پر تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی متعلق بری بات معلوم ہوتی تو یوں نہیں فرماتے کہ فلاں شخص کو کیا ہوا، ایسا ایسا کرتا ہے، بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں، یعنی کسی کو برا نہیں کہتے بلکہ ہر ایک کو کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ جب سردی کا موسم آتا تو جمعہ کی رات کو اندر سونا شروع فرماتے، اور جب گرمی کا موسم آتا جمعہ کی رات کو باہر سونا شروع فرماتے۔ جب نیا کپڑا پہنتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، یعنی الحمدللہ یا اور کوئی شکر کا لفظ کہتے، یعنی کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے، چاہے الحمدللہ کہہ کر ہو یا کوئی بھی لفظ استعمال کر کے ہو۔ شکرانے کے 2 نفل پڑھتے اور پرانا کپڑا کسی ضرورت مند کو دے دیتے۔ یہ سنت ہے کہ اگر آپ کوئی نیا کپڑا پہن رہے ہیں تو پرانا کپڑا کسی کو دے دیجئے، اور نیا کپڑا پہننے کی دعا آتی ہے وہ دعا یاد کر لیجئے، یا پھر آپ الحمدللہ کہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہنسی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، یعنی جب بھی زیادہ آپ کو بھی ہنسی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیجئے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لیتے اور آواز کو دبا لیتے تھے، یعنی جب بھی چھینک آئے تو منہ پر ہاتھ ڈال کر آواز کو دبا لیا کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کوئی آپ سے ملتا اور وہ ٹھہر جاتا تو اس کے ساتھ آپ بھی ٹھہر جاتے، اور جب تک وہ نہ جاتا آپ ٹھہرے ہی رہتے، اور جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دے دیتے، اور جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھڑاتے آپ ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے آپ اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے تھے، اور جب تک وہ فارغ نہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے۔ یعنی یہ سنت طریقہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی بات کرنا چاہے یا پھر آپ کے ساتھ مل کر کچھ باتیں کرے یا ہاتھ پکڑ لے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب تک وہ کھڑے ہیں یا ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم بھی ان سے تب تک بات کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے قبل قرآن شریف ختم نہ کرتے تھے۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے، 3 دن سے پہلے آپ قرآن شریف ختم نہیں کیجیے، مکمل نہیں کیجیے۔ ان کے بعد 3 دن یا 3 دن کے بعد آپ 4 دن 5 دن میں چاہے تو آپ قرآن مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے۔ کوئی آپ سے کچھ مانگتا تو اگر اس کی مانگ پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے، یعنی اگر آپ پورا کر سکتے تھے تو آپ ہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے تھے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں زیر ناف بغل ناک کے بال صاف کر لینا، یہ بھی سنت ہے۔ عورتوں کو ناخن پر مہندی لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ بیمار کی دوا، کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو سنتیں ہیں ان کے ذریعے آپ ان کو کیا کیجئے، اپنی زندگی میں لائیے۔ ان کے بعد آگے کہہ رہے ہیں بیمار کی دوا دارو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔
عورتوں کے پردہ کی چادر اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک بالشت بلکہ ایک ہاتھ زمین پر گھسٹتی چلتی تھی، یعنی لمبی چادر ہوتی تھی جو زمین پر بھی گھسٹتی چلتی تھی، یعنی اتنی لمبی ہونی چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لباس زیب تن فرماتے، حتیٰ کہ جوتیاں بھی تو پہلے داہنی طرف سے پہننا شروع فرماتے، اور جب لباس یا جوتا اتارتے تو پہلے بائیں طرف سے اتارنا شروع فرماتے۔ کپڑا پرانا ہو جاتا تو اس کا استعمال فوراً ختم نہ کر دیتے تھے، پیوند لگا کر استعمال فرما لیتے تھے۔ یہ سب اگر آپ کا کپڑا زیادہ پرانا ہو گیا تو ان کو کیا کیجیے اور پہنیے، جب وہ کہیں پر سے پھٹ جائے تو اس میں پیوند لگا کے پہنیے، یہ بھی سنت ہے۔ جو لوگ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمزور اور غریب ہیں ان کی طرف دھیان رکھنے کی تلقین فرماتے تھے، اور دین کے اعتبار سے جو لوگ اپنے سے زیادہ دیندار ہیں ان کی طرف دھیان رکھنے کو فرماتے، یعنی اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف تلقین کرنے کو فرماتے، اور جو دین کے اعتبار سے جو لوگ اپنے سے زیادہ دیندار ہیں ان کی طرف دھیان رکھنے کو فرماتے، تاکہ ان سے آپ دین کی بات سیکھ سکیں۔ مرد کو پاجامہ، شلوار، تہبند وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے اور خواتین کو نیچے۔ تو یہ بھی ہے سنت طریقہ۔ تو یہ رہا مختلف سنتیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جو ان سے بعد جو آئے گا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ ان سے پہلے آپ ان سب باتوں کو یاد کیجئے اور اپنے ذہن و دماغ میں رکھیے۔ یہ مختلف سنتیں ہیں، ان تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔